الحمد للہ علی کل حال و جمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے وہ دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ بنانا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہا کریں۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے توجہ سے اور محبت سے شوق سے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبھا دیواں، خدا توفیق جے دیوے عمر طیبہ نبھا دیواں، نگاہ مانو دن راتی میں روزے تے ٹکا دیواں، زلیخا حسین یوسف نو تو بھول جا سے تو بھول جا سے کدی ایک بار جے تینو او چن عربی وکھا دیواں، کیا شبیر نے نانا اے اصغر کی اے اکبر کی، کیا شبیر نے نانا اے اصغر کی اے اکبر کی، جے فرماؤ تے حق دے لئی میں گھر سارا لٹا دیواں،
نگامانو دنے راتی میں روزے ٹکا دیواں۔ سبحان اللہ۔ بعد از حمد و صلات بڑے بخت والے وہ لوگ ہوتے ہیں، مقدر کے وہ سکندر ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک ایسی اولاد عطا فرماتا ہے جو اپنے سینوں کے اندر اللہ کی لاریب کتاب کو چھپا لیتے ہیں۔ ہمارے سرفراز بھائی بخت والے ہیں، میرے رب نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی ہے جنہیں حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ ساری مبارکیں ان کے قاری صاحبان کو جاتی ہیں جن کی شب و روز محنت سے آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اسے تھوڑا سادہ کر دیں تاکہ میری آواز آسانی سے سمجھ آ سکے۔ آج وہ اس موقع پہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ان کے تکمیل قرآن کی محفل ہو رہی ہے۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی، کہتا میں تو مہکش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم۔ میں تو مہکش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم۔ تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ تو مومن تھا نا، تجھے تو چاہیے تھا کہ تیرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہوتا۔ وہ کیسا محمد بن قاسم تھا جو جنگ لڑتا ہے میدان جنگ کے اندر، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، گلے میں اللہ کا قرآن ڈال رکھا۔ میرے مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے بارے میں آتا ہے، سواری پہ سوار ہونے لگتے، ایک رکاب میں قدم رکھتے، الحمد سے شروع کرتے، دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے والناس پہ ختم کر لیا۔ کیسے وہ لوگ، انہوں نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کے قرآن کو بسایا ہے۔ آج ہم نے اولاد کو ساری تعلیمیں دے دی ہیں، اگر انہیں نہیں سکھایا اللہ کا قرآن نہیں سکھایا۔ آج کوئی LLB کر گیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی انجینئر بن گیا ہے، ارے کوئی ڈگری لے کر بیٹھا ہوا ہے، مگر کتنا بخت والا وہ محمد طلعت عطاری ہے جس نے حافظ قرآن ہونے کی ڈگری حاصل کی۔ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ یہ کوئی عام سی بات لگتی ہے کہ حافظ قرآن ہو جانا کوئی عام سی بات ہو جاتی ہے؟ ارے نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے قیامت کے دن حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور رب فرمائے گا میرے بندے میری ایک طلب ہے پوری کر۔ عرض کرے گا مولا حکم، فرمایا حکم دنیا میں کیے تو نے پورے کر کے دکھا دی، آج تو بشارتیں ہیں۔ آج کیا ہیں؟ بشارتیں ہیں۔ بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ حکم فرما، رب فرماتا ہے میرے بندے ذرا مجھے قرآن تو سنا، ذرا مجھے قرآن تو سنا۔ وہ پڑھے گا، تیز تیز پڑھے گا، رب فرمائے گا ایسے نہیں، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ایسے نہ پڑھ، جلدی جلدی نہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ۔ تو دنیا میں پڑھتا تھا، لوگ سنا کرتے تھے، آج پڑھ تیرا مولا سننا چاہتا ہے۔ پھر حاجی جائیں گے جنت میں، نمازی جائیں گے جنت میں، لوگ نیکیاں کرنے والے جائیں گے جنت میں، مگر جنت حافظ قرآن کے پاس لائی جائے گی، اور رب فرمائے گا حافظ قرآن، اے قاری قرآن، یہ جنت تیرے پاس لائی گئی، اب قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ کتنی آیات ہیں قرآن کریم کی؟ 6666۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب قاری قرآن پڑھنا شروع کرے گا وہ تو 6666 سیڑھیاں چڑھ جائے گا، اتنا اونچا چلا جائے گا۔ اور یہ کس وجہ سے مرتبہ ملا ہے؟ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں چھپانے کی وجہ سے۔ یہ کبھی نہ سوچنا یہ ٹوٹے مسلوں پہ پڑھنے والے ہیں، یہ عزتیں تب پتہ چلیں گی جب کل عدالت خدا کی لگی ہوگی۔ آج کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی بورڈ کو ٹاپ کرتا ہے،
اس کے گلے میں گولڈ میڈل پہنایا جاتا ہے، مگر اس کے باپ کو انعام نہیں دیا جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حافظ قرآن ہے اس کے باپ کے سر پہ قیامت کے دن سونے کا تاج سجایا جائے گا۔ سونے کا تاج کس لیے مل رہا ہے؟ اے میرے بندے، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، تو نے اس کو دنیا نہیں پڑھائی، تو نے اسے میرے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری اولادیں بھی حافظ قرآن بن جائیں، آ جاؤ قاری صاحبان کی خدمت کے اندر اپنے بچوں کو پیش کرو۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، رب فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس کے اندر قرآن کریم نے دل کی ایک بیماری ارشاد فرمائی ہے۔ دل کی بیماری صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی کے وال بند ہو جائیں، دل کی بیماری نہیں یہ نہیں ہوتی بلاکیج آ گئی ہے، دل کی بیماری یہ نہیں اس کا سانس تنگ ہو گیا ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ اب وہ تالا کیا ایکس رے میں نظر آئے گا؟ سٹی سکین میں نظر آئے گا؟ نہیں۔ اب کوئی بھی بیماری لگتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے، کوئی بندہ زیادہ میٹھا کھاتا ہے اسے شوگر لگتی ہے، کوئی بندہ گرم اشیاء کھانے لگ جاتا ہے ہیپاٹائٹس اسے ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تو نے فلاں چیز سے پرہیز نہیں کی اس لیے تمہیں بیماری لگتی ہے۔ آخر دل کی بیماری کیوں لگی ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ وجہ کیا ہے؟ اس دل پہ تالا کیوں لگ گیا ہے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں نے قرآن میں غور کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو تدبر سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہ ایک اللہ والا کہتا ہے آدھی رات کا وقت میں جاگا تہجد کے لیے، کسی طرف سے رونے کی آواز آئی اور میں نے کہا تہجد بعد میں پڑھ لیں گے، چلو کسی اللہ والے کی مدد کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آواز کا تعقب کرتے کرتے ایک حویلی کے پاس پہنچا، بہت بڑی حویلی ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں نے جھانکا، دیوار پھلانگ کے اندر گیا، 6-7 سال کا بچہ ہے، اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ اور میں نے کہا مقدر والے، او بچے مقدر کا تو سکندر ہے، بتا تو صحیح اس عمر میں تمہیں یہ رونا کیسے مل گیا، یہ درد کہاں سے ملا ہے؟ کہتا ہے بابا جی کل میں قاری صاحب کے پاس گیا، قاری صاحب نے مجھے اللہ کا قرآن پڑھایا، انہوں نے فرمایا پڑھ بیٹے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ کہتا ہے بابا جی سارا دن میں قرآن کی یہ آیت یاد کرتا رہا، دل میں اتارتا رہا، شام کا وقت ہوا، میری ماں آگ جلانے لگی، میں ماں کے پاس موجود تھا، میری ماں نے پہلے بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی، آگ نہ لگی، میری ماں نے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی، پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی، جب یہ آگ لگائی تو میرے دل میں خیال آیا ارے قیامت کے دن ایسا نہ ہو جائے اللہ پاک بڑے بڑے مجرموں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے کہیں مجھ جیسے چھوٹے نافرمانوں کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا ہمارے بچے قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ آج کیا حال ہے؟ ساری زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے ہوئے، زندگیاں کیوں نہیں بدلی؟ وجہ یہ ہے ہم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، ہم نے اسے سمجھ کے پڑھا نہیں ہے، ہم نے غور نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو وہ نماز پڑھا کرے، اگر یہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو وہ اللہ کا قرآن پڑھا کرے۔ صبح ہوتی ہے سب سے پہلے موبائل اٹھایا جاتا ہے، کس کا میسج آیا ہے، واٹس ایپ کس کا آیا ہے؟ ارے دنیا والوں کے میسجوں کی تجھے خبر ہے؟ جو ایک اچھا میسج قرآن کی شکل میں تیرے اور میرے پاس آ گئے اس کی کوئی خبر نہیں۔ آج جائیں کسی کے گھر کے اندر قرآن تلاش کرنا پڑتا ہے، ٹی وی نہیں تلاش کرنا پڑتا۔ جس کو سامنے رکھنا تھا اسے چھپا دیا، جسے چھپا کے رکھنا تھا اسے سامنے لا کے رکھ دیا۔ بتائیں مجھے کوئی گھر جس گھر میں جا کے ٹی وی کو تلاش کرنا پڑے، سب سے پہلے لگا ہوتا ہے، بالکل سامنے لگا ہوتا ہے، اور قرآن ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ کی لاریب کتاب کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، جب اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو مٹی لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن یہ دہائی دے رہا ہے کہ عرصہ گزر گیا مجھے کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔
وہ ایک دیہاتی شخص اجڑ قسم کا پیور جٹ جب مر گیا نا اس کو دفن کر دیا گیا، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی، قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ اس کی بیوہ کے پاس گئے لوگ، کہنے لگے بی بی صاحبہ وجہ کیا ہے، آپ کے شوہر کام کیا کرتے تھے، کون سا عمل تھا، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ تو کہنے لگی میرا شوہر کوئی نیک اعمال نہیں کرتا تھا، کوئی اتنا صوم و صلات کا پابند نہیں تھا، جب فجر کی نماز پڑھتا گھر آتا اللہ کا قرآن اٹھاتا، پڑھا ہوا نہیں تھا، ہر 70 پہ انگلی پھیر کر کہتا ہے یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا لکھا ہے، پر جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، مگر جو لکھا ہے حق لکھا ہے، جس دن سے مرا ہے اس دن سے لے کے آج تک اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ اور یار جو صرف زیارت کرے قرآن کی صبح اٹھ کے، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آئے، تو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی غور نہیں کیا، سوچا نہیں ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس بچے نے تو ماشاءاللہ حفظ کر لیا ہے نا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کا بچہ ناظرہ پڑھ جائے، کیسے پڑھ جائے؟ ناظرہ دیکھ کے پڑھ جائے، فرمایا جس کا بچہ دیکھ کے قرآن پڑھ جائے، اللہ پاک اس کی ماں اور باپ دونوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یار جس کا بچہ دیکھ کے قرآن پڑھے، اس کی ماں اور باپ دونوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، تو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ آج بڑے نئے علوم آ گئے ہیں، مگر یاد رکھنا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے نا، اگر بادشاہ وقت بھی ہو تب بھی مصلی امامت پہ حافظ قرآن نہیں آتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور دیکھو تاریخ اٹھا کر دیکھو، جن لوگوں نے اللہ کے قرآن سے لاؤ لگائی ہے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کے حافظ مشتاق صاحب آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ حافظ سعید صاحب کو یاد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی ان کی یاری قرآن کے ساتھ پکی تھی۔ الحمدللہ میری بڑی ملاقاتیں رہی ان سے، بڑی ملاقاتیں رہیں، اور یقین کریں اللہ والے کی ہر بات اللہ سے ختم ہوتی ہے، اللہ پہ جا کے، اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، آج نعرے بڑے مارنے والے ہیں، عمل کون کرے؟ ہمیں تو سورہ فاتحہ نہیں آتی بھائی، ساری زندگی گزر گئی قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے نماز کے اندر، ہم تو آخری 10 سورتیں یاد نہیں کر پائے، کون پڑھے گا اسے؟ فرمایا دلوں پہ زنگ کیوں لگ جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تالا اس لیے لگتا ہے دل پہ، بندہ قرآن میں غور کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج تو اور میں نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، مرنا سیکھا ہے نا، کیسے بلا؟ کسی کی جان نہیں نکل رہی، بلاؤ جی قاری صاحب کو سورہ یاسین پڑھے ذرا اس کے سرانے بیٹھ کے۔ میرے بھائی کاش تو اور میں نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا، جینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پہلے مفسر قرآن فرماتے ہیں لوگوں اگر میری سواری کا ڈھنگا گم ہو جائے میں اسے قرآن سے تلاش کروں گا۔ کتنے لوگ ایسے پھرتے ہیں کہتے ہیں میرے گھر میں جادو ہو گیا ہے، میرے گھر میں جنات آ گئے ہیں، میرے گھر میں برکت نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تو اور میں نے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2-3 آیات نازل ہوئی ہیں کس وجہ سے نازل ہوئی ہیں؟ ایک مرتبہ نازل ہوئی میرے آقا جب معراج پہ گئے، رب نے پھر تحفے میں عطا فرمایا، اور جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کا آخری رکوع صبح پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر جنات نہیں آتے، اس گھر پہ جادو نہیں ہوتا، اس گھر پہ شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ او بھائی ہم تو اور میں نے اپنے گھروں سے اس برکت کو تو نکال دیا ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، ایک صحابی، تو ان کی موت کا وقت آیا نا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آ گیا، ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے حضرت میرے لیے کوئی حکم، بیت المال سے کچھ وظیفہ لگا دوں، آپ کی بیٹیاں بہت زیادہ ہیں اور مجھے پتا آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں جزاک اللہ، میرے پاس بڑا مال ہے، میں نے بیٹیوں کا بندوبست کر دیا ہے۔ کہنے لگے ہم جانتے نہیں آپ کو کہ کتنا آپ کا بینک بیلنس ہوگا، کتنا مال ہے، کیا آپ نے بندوبست کر دیا ہے؟ تو ابو دردہ کہنے لگے میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور عادت بھی بنوا دی ہے،
اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس گھر کے اندر سورہ واقعہ تلاوت کی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے بچیوں کو سورہ واقعہ بھی یاد کروا دی اور پڑھنے کا معمول بھی بنا دیا۔ جس گھر بھی جائیں گی یہ جا کر قرآن پڑھتی رہیں گی، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ پیچھے جو حضرات تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میزبانوں نے آپ کے کھانے کے ٹیبل لگانے ہیں، آگے والی کرسیاں فل کر لیں۔ حضرت عطا سلمی رحمت اللہ علیہ آپ کی زوجہ کہنے لگی عطا سلمی تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اور عطا سلمی کہتے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا رب مجھے اولاد دے، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، اگر بیٹی دے گا کائنات کی ہر چیز میں انہیں جہیز میں دوں گا۔ اب تھک تو نہیں گے میری باتوں سے، میں ختم کرنے والا ہوں۔ حضرت عطا سلمی کہتے ہیں میں نے منت مانی یا اللہ مجھے بیٹی دے، جب اس کو بیاہ دوں گا نا اس کی رخصتی کروں گا، کائنات کی ہر چیز دوں گا۔ کہتے ہیں بیٹی جوان ہو گئی، شادی کا وقت آ گیا، گھر میں غربت کے ڈیرے، میں چلا گیا محدث صاحب کے پاس، میں نے کہا حضرت میں نے منت مانی تھی کہ بیٹی کو کائنات کی ہر چیز دوں گا جہیز میں، اب پریشان ہوں کیا کروں؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ کا قرآن اسے جہیز میں دے دے، سمجھ لینا کائنات کی ہر چیز دے دے۔ کیا رب کے قرآن میں کائنات کی ہر نعمت نہیں ہے یا کہ نہیں ہے نا؟ اصل میں ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے، ہم نے رشتہ ہی نہیں جوڑا قرآن سے، قرآن والوں سے ہم نے نہیں جوڑا۔ اگر ہم نے قرآن والوں سے رشتہ جوڑا ہوتا، خدا کی قسم آج ہمارے یہ حال نہ ہوتے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ تو معزز تھے زمانے میں بھائی، وہ معزز تھے کیسے؟ وہ تو ساری رات گزر جاتی تھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے۔ کتنے لوگ ایسے مجھے حضور پور کے لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب تھے، ہل چلایا کرتے تھے، جتنی دیر ہل چلاتے تھے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کدھر گئے وہ لوگ؟ وہ کدھر گئے تلاوت قرآن کرنے والے جن کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن تھا؟ آج ہمارے سینے اللہ کے قرآن سے خالی ہو گئے ہیں۔ آ جاؤ اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کا حافظ بنا دو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک فرمایا اگر بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا، دوسرا نہ بننا، بن سکو تو شریعت کے عالم بننا۔ آج کون آتا ہے دینی مدارس کے قریب؟ آج لوگ کہتے ہیں اسے جب مدرسے بھیج دیا یہ روٹی کیسے کھائے گا، اسے رشتہ کون دے گا؟ خدا کی عزت کی قسم جن کی یاری قرآن کے ساتھ پکی ہوتی ہے نا وہ کبھی بھوکے نہیں رہتے ہیں بھوکے کبھی بھی وہ نہیں رہتے۔ خدا کی عزت کی قسم جب سے اس کے نام کے ساتھ محبت کی ہے اس رب نے کبھی بھوکا چھوڑا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے نام سے پیار کر کے تو دیکھ، اس کے قرآن کو اپنے سینوں میں بٹھا کے تو دیکھ۔ یہ دیکھ جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی اس کو جہیز بھی دے دیا، اس کے کان بھی بھر دیے سونے سے، ناک بھی بھر دی، ان کی کلائیاں بھی بھر دی، مگر یہ بھی تو دیکھ اس کے سینے میں رب کا قرآن بھی بسایا یا نہیں بسایا؟ کون بسایا؟ کون قریب آئے دینی مدارس کے؟ کون ان علماء کے قریب آئے؟ لوگ تو دور بھاگتے ہیں، مگر نہیں میرے بھائی، یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا ساری عزتیں کس کے صدقے، ساری رفعتیں کس کے صدقے، یہ ساری عظمتیں کس کے صدقے؟ اللہ کے قرآن کے صدقے۔ آ جاؤ اللہ کے قرآن سے پکی یاری لگا لو۔ جب پکی یاری لگ جائے گی نا، پکی یاری لگ جائے گی۔ میرے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماتے ہیں اللہ نے سارے کا سارا علم قرآن میں رکھا۔ کس میں رکھا ہے؟ قرآن کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا قرآن کا سارا علم اٹھا کے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا، سورہ فاتحہ کا سارا علم اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ لیا، اور فرمایا بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کے نقطہ با میں رکھا، اور فرمایا با کا وہ پہلا نقطہ میں علی ہوں۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں مگر دیکھو نا علی کی شان بھی تو دیکھو، شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا والو
میں رکاب میں قدم رکھتا ہوں تو الحمد سے شروع کرتا ہوں، دوسرا قدم رکاب میں رکھنے سے پہلے والناس پہ ختم کر لیتا ہوں۔ کیسے کرتے تھے وہ ختم؟ یہ کرامت تھی ان کی۔ مگر ہمیں قریب آنا چاہیے ان دینی مدارس کے۔ یقین کریں جتنی ساری عظمتیں ہیں نا، ان اللہ کا نام لینے والوں کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا کی جتنے لوگ ہیں یہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، کتنے کرنل آئے، کتنے جرنل آئے، کتنے ملک صاحب آئے، کتنے چودھری صاحب آئے، مگر وہ چلے گئے ہیں۔ آج بھی اگر قبریں زندہ ہیں تو ان لوگوں کی زندہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام سے سچی محبت کی۔ وہ تھے نا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، تو کہنے بیروپیہ آ گیا، جانتے ہیں بیروپیہ جسے بادشاہ کہتے ہیں، روپ دھارنے والا، تو کہتا ہے بادشاہ سلامت میں بھیس بدلتا ہوں اور اس انداز میں بدلتا ہوں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، کہنے لگا بھئی بدلنا بھیس، اگر میں پہچان گیا تو کہنے لگا بیروپیہ اگر نہ پہچانا تو فرمایا تیرا منہ مانگا انعام دوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے اعلان کیا میں نے بھی آرمی کے اندر لوگ بھرتی کرنے آ جاؤ ٹیسٹ دینے کے لیے۔ بیروپیہ کہتا ہے میں نے بھی بھیس بدلا، میں آگے، اس نے سارے رکھ لیے، مجھے 10 روپے دیے، فرمایا تیرا آنے جانے کا کرایہ، تجھے پہچان گیا تو بیروپیہ ہے۔ کہتا ہے پھر اس نے اعلان کیا استاد چاہیے، کہتا ہے میں نے پتلون پہنی، جناح کیپ بھی پہنی، اینک بھی لگائی، ہاتھ میں چھڑی بھی لی، میں گیا، اس نے سارے رکھ لیے، مجھے 10 روپے دیے، تیرا آنے جانے کا خرچہ، تجھے پہچان گیا تو بیروپیہ ہے۔ بیروپیہ کہتا ہے عرصہ گزرا، سال گزرا، 6 مہینے گزرے، 2 سال گزرے، تو ایک دن بادشاہ وقت جا رہا ہے جہاد کے اوپر۔ کدھر جا رہا ہے؟ جہاد پہ جا رہا ہے، جنگ لڑنے کے لیے۔ کہتا ہے ہزاروں کی فوج ساتھ ہے، ایک بڑی ترچھی پہاڑی ہے، لوگ بڑی مشکل سے چڑھ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں۔ تو بادشاہ رکا، کہنے لگا کون ہے بھائی ادھر لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ تو بتا گیا کوئی اللہ والا ہے دعا کرتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کروانے جا رہے ہیں۔ اللہ والا دعا کرتا ہے نا، لوگ دعائیں بادشاہ کہتا ہے اورنگزیب عالمگیر میں نے کہا تم رکو ذرا، میں بھی اللہ والے سے دعا کروا کے آؤں۔ کہتا ہے اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، رومال بچھایا ہوا، تو بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگ دعائیں کروا رہے ہیں۔ میں بھی گیا، میں نے کہا بادشاہ ہوں، جہاد پہ جا رہا ہوں، دعا نہیں کر دیتا میرے لیے؟ اس نے نظر نہیں اٹھائی، اس نے دعا کی۔ بادشاہ کہنے لگا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو تھا، کچھ نذرانہ، کچھ دینار، کچھ اشرفیاں اس کے مسلح کے نیچے رکھے۔ تو کہتا ہے جب میں نکلنے لگا نا تو کھڑا ہو گیا، اس نے چادر جھاڑ کے کندھے پہ رکھی اور کہتا ہے بادشاہ واپس آ گیا، آج تو نہیں پہچان سکا میں بیروپیہ۔ بادشاہ کہتا ہے بھئی کمال کر دی، بول کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے تیرے سر کا تاج چاہیے۔ بادشاہ نے تاج اتار کر دیا، کہتا ہے کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، جہاد سے واپس آؤں، میرے دربار میں آنا، تجھے اور بھی انعام دوں گا۔ مگر تو نے کمال کر دیا، ایسا روپ دھارا پہچانا ہی نہیں۔ ابھی چند قدم بادشاہ چلا تھا، وہ بیروپیہ اس کی چیخ نکلی، کہتا ہے بادشاہ واپس آ جا۔ بات سمجھ آ گئی، یہ اپنا تاج بھی لے لے، اشرفیاں بھی لے لے۔ کہتا ہے تو نے بڑی محنت سے روپ دھارا ہے، آج تو شرف جیت گیا ہے، بادشاہ کا تاج تجھے مل گیا ہے جس میں سب سے قیمتی ہیرے لگے ہوتے ہیں، واپس کر رہا ہے۔ بیروپیہ کہتا ہے بادشاہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ کیا بات سمجھ آ گئی؟ کہتا ہے میں جھوٹ موٹ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، تیرے سر کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر میں مصطفیٰ کا سچا غلام بن جاؤں، اگر میں سچا غلام بن جاؤں پھر کیا حال ہوگا؟ اور حال یہی ہے، آج تو اور میں نے روپ دھارا ہوا ہے، لوگ ہمارے سامنے پلکیں بچھاتے ہیں، اگر ہم سچے غلام بن جائیں۔ وہ ایک بابا جی بزرگ مولائے روم لکھتے ہیں، کہتے ہیں گزر رہے تھے نا گلی سے، اندر آگے سے طوائف آ رہی تھی جسم بیچنے والی، تو بابا جی نصیحت کرنے لگے۔ بابا جی نے بڑا جبہ دستار پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، بڑا کھونڈا پکڑا ہوا تھا۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا پردہ کیا کر۔ کیا کیا کر؟ پردہ کیا کر۔ وہ طوائفہ کہنے لگی بابا اگر اجازت ہو تو کوئی بات میں بھی کر لوں؟ تو میں نے کہا تو بھی کر لے۔ تو کہنے لگی بابا میں اندر سے بھی طوائفہ ہوں، باہر سے بھی طوائفہ ہوں، تو نے جو روپ دھارا ہوا ہے کیا اندر سے بھی وہ ہے؟ بابا کہتا میری چیخ نکلی اور مجھے بندگی کا سلیقہ آ گیا، سلیقہ مجھے مل گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے غلام خریدا، غلام خرید کے لایا، خدمت کر رہا ہے، مگر کہتے ہیں دن کو خدمت کرتا، رات ہوتی چلا جاتا، عبادتیں کرتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا
کہ اگر مجھے اجازت دیں میں دن کو خدمت کیا کروں گا، رات کو محنت مزدوری کر کے جتنے پیسے میں خریدا ہے آپ کو ادا کر دوں، آزاد کر دیں گے؟ فرمایا کر دوں گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں دن کو خدمت کرتا، رات کو چلا جاتا۔ مجھے کسی بندے نے آ کر بتایا، کسی بندے نے بتایا، اور مالک بن دینار یہ تو تیرا غلام ہے، یہ قبرستان جاتا ہے، قبریں کھودتا ہے، لوگوں کے کفن اتار کے بیچ کے تجھے پیسے دیتا ہے۔ مالک بن دینار کہتا ہے میں نے کہا آج رات میں خود جاؤں گا۔ رات ہوئی، میں گیا، اس نے گڑھا کھودا ہوا تھا، قبر نہیں تھی گڑھا تھا، وہ اتر گیا گڑھے میں، رب سے مناجات کرنے لگ گیا، ساری رات گزر گئی رب کو مناتے ہوئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو کہتا ہے مالکا اب رات ختم ہو گئی، اب میرا مالک مجھ سے دینار مانگے گا۔ آسمان سے نور اترا، اس کی ہتھیلی پہ گرا، وہ دینار بن گیا۔ کہتا ہے میں لے کے اپنے مالک کے پاس آیا، میں نے جب دینار پیش کیا مالک بن دینار میرے قدموں پہ گر گیا، اور کہتا ہے تو اتنا نیک بندہ ہے، ایسے بندے کو میں اپنا نوکر نہیں رکھتا، جب دن ہو یا رات مالک کی یاد کر۔ کہتا ہے کہ آپ نے میرا اور خدا کا معاملہ دیکھ لیا؟ میں نے کہا دیکھ لیا۔ اس نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کہتا ہے یا اللہ تیرا اور میرا پیار کا راز تھا، اب فاش ہو گیا، اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے چیخ ماری، جان خدا کے حوالے کر دی۔ آ جاؤ اپنے بچوں کو درس نظامی کروائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں میں بھرا اجتماع بھیرا کے اندر ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ بھی بھیرا کے اندر ہے، فیضان مدینہ بھی بھیرا کے اندر ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو وہاں سے پڑھ چکے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ سرفراز بھائی کا بیٹا، یہ دنیا میں سے چلے بھی گئے سرفراز بھائی نا، قبر میں بھی اس بیٹے کی وجہ سے انہیں ثواب ملتا رہے۔ اس بندے کی عظمتوں کا کیا عالم جس کا بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن پڑھا کرے گا۔ ایسی بات ہے یا کہ نہیں ہے؟ آ جاؤ اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر داخل کروائیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انہیں دیں، انہیں باعمل مسلمان بنائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔